مرد نے عورت کو عشق کے نام پر بس چونا ہی لگایا ہے، مہندی نہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ لوگ جن پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے وہ اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ عورت سے عشق اور محبت کرنے کا واحد مقصد جسمانی لذت ہوتا ہے۔ بیٹی پیدا کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ عورت مرد کی محبت کو ہمیشہ ہوس اور اپنی ہوس کو ہمیشہ محبت سمجھتی ہے۔ میرے الفاظ گندے نہیں، تمہاری سوچ گندی ہے، میرے الفاظ صرف ننگے ہیں۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، خواہ وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ مرد ہمیشہ اس عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہوتی ہے، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان پر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر پڑتی رہتی ہے۔ مرد کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا، وہ اپنے ہم جنسوں میں اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ عورت جو ایک بالکل اجنبی آدمی کو اپنی انگیا کا صحیح سائز بتا دے، دھوکے باز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جج، تمہاری تحریریں بہت گندی ہیں، بہت گندا لکھتے ہو۔ منٹو نے کہا، جناب میرے ارد گرد بہت گند ہے، آپ گند ہٹائیے، میں گند نہیں لکھوں گا۔ ہمارے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے، مثلاً غیرت، مذہب، قوم، زمین وغیرہ۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ اجنبی عورتوں سے ہم بستری کے بعد ان کی درد بھری آنکھیں تمہاری روح میں روتی رہتی ہیں اور تم سوئے رہتے ہو۔